اس کے بعد پھر کچھ ممالک نے اپنے لیے ریسٹرکشنز لگا دی کہ یہ ہمارے لیے آپ لوگوں نے اسی طرح کا اسٹینڈرڈز تیار کرنے ہیں. اور وہ ریسٹرکشنز ایسے ہیں کہ برطانیہ نے اپنے لیے BRC کے نام سے انہوں نے اپنے اسٹینڈرڈز ڈیولپ کروائے. اس لیے برطانیہ کے اندر اگر پروڈکٹس وغیرہ کو خاص طور پر کھانے پینے کی جو پروڈکٹس ہیں اگر ان کو وہاں پہ بھیجا جائے گا تو پھر ان کے اسٹینڈرڈز کے مطابق اس کو سرٹیفائی کروانا لازمی ہے. یہ ISO سے ڈفرینٹ ہے, کوڈیکس سے بھی ڈفرینٹ ہے, لیکن یہ ان کا اپنا ایک معیار ہے جس کو BRC کہا جاتا ہے. اس لیے یہ تھوڑا سا ہائی لیول کا معیار ہے یا ہائی لیول ہے اس کا ہے. اس میں عام طور پہ جب اس کے حوالے سے جب سرٹیفیکیشن ہو جاتی ہے تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ کھانے پینے کے معاملات میں انہوں نے بہت اعلیٰ معیار کو انہوں نے اپنے لیے قائم کیا ہوگا. پاکستان کے اندر بھی چند ایسے ادارے ہیں جو BRC سرٹیفائیڈ ہیں, لیکن BRC سرٹیفیکیشن سے مراد کیا ہوگا, وہ ادارے جو کہ عام طور پہ کھانے پینے کی اشیاء پر زیادہ تر سرٹیفائیڈ ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اسی طرح گلف کنٹریز نے اپنے لیے ایک ادارہ قائم کیا کہ جو تمام جو 16-17 جو ادارے یہ ممالک ہیں, عرب ممالک, ان کے لیے وہ اسٹینڈرڈس کو وہ تیار کریں گے اور ان کو GSO کا نام دیا گیا, گلف اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن کے طور پہ. ان کے معیارات جو ہیں یعنی کہ عرب ممالک کے معیارات وہ یہ تیار کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ممالک اپنے ذاتی معیارات پر بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. جیسے UAE جو ہے وہ اس میں اپنا چودھری بننے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے معیار کو بھی تھوڑا سا اس میں ایکسیپٹ کیا جائے, تو وہ علیحدہ سے اپنا کچھ نہ کچھ اس کو, اس لیے UAE کے اپنے علیحدہ سے معیار ہیں جن کو UAE اسٹینڈرڈس کا نام دیا جاتا ہے. تو دنیا میں یہ بھی اس لیول میں آ گیا ہے. اسی طرح باقی ممالک اپنے اپنے جی جو GSO ہے وہ گلف کی اپنی باڈی ہے لیکن یہ پرائیویٹ نہیں ہے. یہ ان ممالک کی جو اپنی آرگنائزیشن گلف GCC جس کو کہا جاتا ہے اس کے انڈر یہ اس میں کام کرتے ہیں. جی BRC جو وہ برطانیہ کا جو ہے وہ معیار اس کے مطابق اس کو بنایا جاتا ہے. کوڈیکس کا UNO کے تحت جتنے بھی ممالک آپس میں جب تجارت کرتے ہیں, خاص طور پہ غذائی تجارت, تو اس کے اندر کوڈیکس کے اسٹینڈرڈز کو معیار بنایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہر ملک اپنے اپنے معیار بناتا ہے. جیسے پاکستان کے اپنے معیارات ہیں, تو پاکستان کے اندر معیار بنانے والا جو ادارہ ہے وہ کیا ہے, PSQCA, پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا ہو گیا. تو اب یہ کچھ سمجھ میں آ گیا کہ ادارے بنانے والے عام طور پہ یہ بڑے بڑے یہ ممالک ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پر جن کا اسٹینڈرڈز کو تسلیم کیا جاتا ہے. اسلامی ممالک کے لیے جو اسلامی ممالک کی جو تنظیم ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے, OIC. تو یہ جو پہلے OIC سے مراد آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز تھا, پھر اس کو اسلامک کوآپریشن کا نام دے دیا گیا, کنٹریز کو ہٹا دیا گیا. تو ابھی یہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہے. اس کے لیے پھر جیسے UNO نے اپنے کیا, اسی طرح یورپ والوں نے بھی اپنے لیے معیارات بنانے کے لیے انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا, اور وہ پھر یورپین کمیشن کے تحت انہوں نے اپنے معیارات سازی کے لیے ادارہ قائم کر دیا. کس کے تحت تھا, یورپین کمیشن کے تحت انہوں نے اپنے معیارات سازی کی. مسلمان ممالک کے لیے اس چیز پر بڑا غور کیا جاتا رہا کہ ان کے لیے بھی کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے. تو OIC کے تحت ایک ادارہ بنایا گیا جس کو نام دیا گیا اسٹینڈرڈز اینڈ میٹرولوجی انسٹیٹیوٹ فار اسلامک کنٹریز, SMIC جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں, SMIIC. تو یہ جو SMIIC ہے, اسٹینڈرڈز اینڈ میٹرولوجی انسٹیٹیوٹ فار اسلامک کنٹریز, تو اس کے اندر جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کے لیے معیارات سازی کا کام شروع کیا گیا. ابتدا اس کے اندر یہ ہوئی کہ حلال کے جو اسٹینڈرڈز تھے ان کو بنیاد بنایا گیا, اور اسی کے تحت مختلف ٹیکنیکل کمیٹیز بنائی گئی. ٹیکنیکل کمیٹی کیا ہوتی ہے, اس بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا, کچھ سنا؟ آپ کو پتہ ہے اسٹینڈرڈز بننے کے مدارج کیا ہوتے ہیں؟ اصل میں
کافی اساتذہ پڑھا رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اسٹینڈرڈز بنانے کے ہو سکتا ہے جنہوں نے اسٹینڈرڈ پڑھانا شروع کیا ہو تو وہ اپنی طرف سے مدارج بھی بتا دیں اس کے حوالے سے. اگر انہوں نے نہیں بتایا تو میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی کچھ علم ہو جائے.